بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو تفسیر قرآن کے سلسلے میں چل رہی ہے، اور تفسیر تسنیم کے اس درس قرآن میں ہماری بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ کبھی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اور کبھی قرآن کی تفسیر سنت کے ذریعے سے، اور بعض قرآن کی تفسیر عقلی اعتبار سے کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ تینوں رائج طریقے ہیں، اور پچھلے درس میں ہم نے اس کے تفسیر قرآن بالقرآن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے تفسیر قرآن بالسنہ، یعنی سنت کے ذریعے سے کس طرح تفسیر کی جاتی ہے۔ تو سنت سے مراد یہاں پہ سنت معصومین ہے، سنت جس میں 14 معصومین پاک علیہم السلام کا نام گرامی ہے۔ لہٰذا سنت سے مراد یہاں پہ سنت رسول اور سنت ائمہ معصومین علیہم السلام ہے۔ اور جس طرح سے قرآن کو ایک مستقل حیثیت ہے علم تفسیر میں، اسی طرح سے ایک منبع کی حیثیت سے سنت کو بھی ایک مستقل حیثیت ہے علم تفسیر میں۔ اس چیز کے لیے ہمیں دو چیزوں کو پہلے جدا کرنا ہوگا، ایک معنی اطرت اور دوسرا سنت، یعنی دو بحث ہے، ایک بحث اطرت میں ہے، ایک بحث جو ہے وہ سنت میں ہے۔ اطرت سے مراد وہ انسان کامل اور معصوم و خلیفۃ اللہ، وہ شخصیت جن کا نام گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی وارد ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے 14 معصومین پاک علیہ السلام ہیں، یعنی خود رسول اکرم کی ذات گرامی، یہ خود حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا، اور ان کی اولاد جو 12ویں حجت پہ جو معصوم بالحق ہیں، اور یہاں پہ یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ لہٰذا اطرت طاہرہ سے مراد یہ 13 ہستیاں ہیں، یہ 13 شخصیات ہیں۔ اور سنت سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو ان سے وارد ہوئی ہے، مثلا جو کام، جو کردار ان کا رہا ہے، یا جو بات انہوں نے کہی ہے، یا جس فعل کو یا کام کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی ہے، اور وہ خاموشی اس بات کی، اس کام پہ تصدیق کی مہر لگاتی ہے۔ لہٰذا پس اطرت انسان کامل ہے، معصومین پاک ہے، اور سنت ان کا وہ عملی اور علمی کردار ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اصلی بحث میں وارد ہو جائیں، میں یہاں پہ کچھ خصوصیات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس سنت کی طرف توجہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ اول اس جہت ہے کہ کیونکہ قرآن جو کلام خدا ہے وہ نور ہے، ہم نے اس کی وضاحت کی، نور بھی ہے، مبین بھی ہے، لہذا نور مبین ہے، تبیان بھی ہے، یعنی ہر چیز واضح ہے اس قرآن کے ذریعے سے۔ دوسری چیز یہ کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غیر خاتم جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، قرآن نے ان کا تعارف جب دیا، جب ان کا تعارف کرایا، تو ان کے لیے بھی کچھ مثلا صفات بیان کی۔ ان صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ مبین ہیں۔ جس طرح سے قرآن مبین ہے، اسی طرح سے انبیاء بھی مبین تھے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِّسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، یعنی ہم نے ہر قوم کو اسی کی زبان میں ایک رسول بھیجا، کس غرض سے؟ تاکہ ان کے لیے بیان کرے، ان کے لیے تبیین کرے، لہذا مبین ہے انبیاء۔ یا اس طرح سے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی یا رسول اللہ، ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ تبیین کریں، آپ مبین ہیں، جو چیز نازل ہوئی ہے اس کے مبین آپ ہیں، آپ کو بیان کرنا۔ لہذا جس طرح سے کتاب مبین ہے، اسی طرح سے نبی اکرم بھی مبین ہے، انبیاء کرام بھی مبین ہیں۔ یہ شارع ہے اور
شرح دیتے ہیں ہر چیز کی، معلم کتاب ہے اور دوسری صفات جو بیان کی گئی ہے۔ لہذا ہر پیغمبر جو آیا جس طرح سے اس کی کتاب نور تھی اور مبین تھی، ہدایت تھی، اسی طرح سے نبی بھی اپنی ہی کتاب کے مطابق نور بھی ہے، مبین بھی ہے اور صاحب ہدایت بھی ہے۔ لہذا وہ اگر کتاب معلم قرآن ہے تو نبی بھی معلم قرآن ہے یا معلم وہ کتاب ہے۔ لہذا پیغمبر کی، کسی بھی پیغمبر کی سنت جو ہے وہ اس کی کتاب کے نہ تو مخالف ہے، نہ ہی مبین ہے اور نہ ہی معارض ہے، یعنی کسی بھی طرح کا کوئی تضاد یا مخالفت یا تعارض کتاب اور نبی کے درمیان نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک اصل جو ہے یہ معیار اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ لہذا اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے توجہ کرنا سنت کی طرف لازم ہے۔ سنت یعنی امام یا معصوم کا فعل، یعنی اس کا کوئی عمل یا اس کا کوئی قول، یعنی بات جو سخن امام نے کہی ہے، یا اس کی خاموشی، یعنی کوئی چیز، کوئی امام کے سامنے کوئی کام انجام دے رہا ہے دین کے سلسلے میں اور امام خاموش اس کو دیکھ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تصدیق ہو رہی ہے امام کی طرف سے۔ لہٰذا یہ سنت بھی حجیت ہے اس کی، یعنی حجت ہے ہمارے لیے، لیکن اس حجت کے درجات مختلف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو درجہ امام کے تقریر کا ہے وہی درجہ امام کی بات کا بھی ہے، بلکہ درجات اس کے مختلف ہیں۔ سنت کو کس لیے پیش کیا جاتا ہے؟ سنت معصومین کو قرآن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن سنت دو طریقے سے ہے۔ کبھی یہ سنت جو ہے جو امام سے وارد ہوئے، کوئی بات جو امام نے کہی ہے اس کی سند یا قطعی ہے ہمارے لیے یا قطعی نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ بات جو امام نے ہم تک پہنچائی ہے، کیونکہ بہت سارے مکذبین آئے، بہت ساروں نے نسبتیں دی کچھ چیزوں کی جو نہیں تھی، امام نے نہیں کہی ہیں، لہٰذا کبھی کوئی بات جو وارد ہوئی ہے وہ یقینی ہے اور کبھی غیر یقینی ہے۔ لہٰذا اس کے مراحل مختلف ہیں، یعنی سنت کی بحث بہت ہی عمیق بحث ہے۔ تفسیر کیا ہے؟ اب یہ مقدمہ جو عرض کیا، تفسیر کا کیا؟ ہم نے کہا تھا کہ تفسیر سے مراد کشف حجاب ہے، کسی کلام کے مضمون سے، کسی کلام کے مدلول سے ہم کشف حجاب کرتے ہیں۔ لہذا جب ہم کشف حجاب کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتے ہیں؟ اس سے جو حدود ہے اس کلام کے، اس کی جزیات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ کبھی اس خطوط کلی یا عمومی قاعدے کی کیا اس کا اجرائی مسئلہ ہمارے لیے حل ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ چیزیں کس سے ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں سنت کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اقیم الصلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ مثلا یہاں پہ کہا گیا کہ نماز پڑھو۔ اب یہ نماز پڑھنا، یہ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اگر روایت میں آیا مثلا اقیم الصلاۃ، مثلا نماز ظہر اگر ہے تو اس کو ایک خفاتی پڑھو، اگر نماز مغرب ہے تو اس کو جہری بلند آواز میں پڑھو۔ کیا یہ روایت آنا اور اقیم الصلاۃ جو ہم نے آیت یہاں پہ لی ہے اور یہ روایت جو اس کی وضاحت کرتی ہے، کیا اسی کو تفسیر کہا جاتا ہے؟ علامہ فرزانہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ سنت اس کی جزئی حکم کو بیان کر رہی ہے۔ مثلا نماز کے مختلف حکم ہیں، مثلا نماز کا ایک حکم طہارت کا ہے، نماز کا ایک حکم مثلا اس کے لباس کا ہے، نماز کا ایک حکم قبلے سے مربوط ہے، نماز کا ایک حکم قرات سے مربوط ہے، لیکن کوئی ایک ایسی روایت آئے گی جس نے فقط اس کے اخفاتی یا جہری ہونے پہ بحث کی ہے، لہذا یہ درواقع اس کے ایک جزئی احکام کو بیان کر رہی ہے یہ روایت، نہ کہ یہ اس کی تفسیر ہے۔ لہذا یہ حکم کو بیان کرتی ہے، نہ کہ پورے تفسیر کو، بلکہ پوری تفسیر کو اگر بیان کرنا ہے تو پوری آیتیں پہلے ملاحظہ کرنی ہوں گی اور اس کے بعد ان روایات کا سہارا لینا ہوگا جو روایت یہ اس حکم نماز سے مرتبط ہیں، اور وہ حکم بہت سارے حکم ہیں کہ جو اس سے مرتبط ہیں۔ قرآن کا کیا کام ہے؟ قرآن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے کلی اور عمومی قاعدے اور اصول بیان کرتا ہے،
اور پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر کی ذمہ داری اور ائمہ معصومین کی ذمہ داری، جن کا رتبہ نبی اکرم کے بعد ہیں تبیین احکام میں، ان کی ذمہ داری یہ ہے وہ ان خطوط کلی اور قواعد عامہ کی تفصیل دیتے ہیں، ان کی شرح بیان کرتے ہیں اور ان کے جزیات بیان کرتے ہیں۔ لہذا سنت اور قرآن کا رابطہ بالکل جس طرح سے مثلا ایک ملک میں ایک قانون ہوتا ہے، بنیادی قانون، اساسی قانون جسے کہا جاتا ہے، اس قانون کے مطابق پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے، اور پارلیمنٹ کیا کرتا ہے؟ پارلیمنٹ میں آ کے مثلا مختلف موضوعات ڈسکس کیے جاتے ہیں، بحث کیے جاتے ہیں، اور ان موضوعات کے بارے میں مثلا اس قانون کے ایک شق کو لیا جاتا ہے اور اس پہ بحث کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل دی جاتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے سارے ممبران یکجہت ہو کے کرتے ہیں۔ لہذا یہ در واقع اسی طرح سے یعنی سنت آ کے اس کی تفصیل بیان کرتی ہے اس قانونی کلی کی۔ مثلا قرآن نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، قرآن نے کہا کہ زکوٰۃ دے دو، اب سنت آ کے اس کی تشریح کرتی ہے، سنت آ کے اس کی وضاحت بیان کرتی ہے۔ لہذا یہ دوسرا مرحلہ یعنی یہ چیز ہے کہ قرآن اور سنت، لہذا پہلے قرآن، درجہ قرآن کا ہے، پھر اس سنت کا درجہ آتا ہے۔ ایک حدیث ہمارے پاس ہے کہ جس سے ہم تمسک کرتے ہیں، حکیم فرزانہ فرماتے ہیں، وہ ہے حدیث ثقلین یا ثقلین۔ یہ حدیث ثقلین جو ہے اس میں عدم تفرق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی قرآن اور سنت میں اطرت میں بعض روایت میں اطرت ہی آیا، بعض روایت میں سنت ہی آئے ہیں، ان میں کسی بھی طرح کا انفقاق یعنی جدائی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک دوسرے پر کے ساتھ مرتبط ہیں۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک مثلا قرآن کو اگر لیا جائے، چونکہ اگر ہمیں سنت کو جانچنا ہے، چونکہ تفصیلی بحث ہے یہاں پہ، میں یہاں پہ بالکل خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں سنت کی جانچ کرنی ہے تو سنت کے لیے کوئی میزان ہونا چاہیے، اور سنت کا میزان جو ہے وہ قرآن ہے۔ یعنی اگر سنت معصومین قرآن کے مبانی سے، قرآن کے بنیادی اصول کی مخالفت نہیں کر رہی ہے، یا تضاد نہیں ہے اس میں، یا کسی بھی طرح کا تعارض نہیں پایا جاتا، تو تب جا کے ہم اس سنت کو لے سکتے ہیں۔ لہٰذا سنت کو پرکھنے کے لیے بھی معیار خود قرآن ہے، لہٰذا قرآن اصل ہے اور سنت فر ہے، اگرچہ دونوں ثقلین ہیں۔ ایک ثقل اجزے کہا جاتا ہے، قرآن جو ہے وہ ثقل اکبر ہے، اور سنت معصومین جو ہے وہ ثقل اصغر ہے۔ یہاں پہ بھی ایک لمبی بحث ہے کہ جو کافی فلسفی بحث ہے، یہاں پہ میں وارد نہیں ہونا چاہوں گا، لیکن کلی طور پہ قرآن جو ہے وہ اصل ہے اور سنت وہ فر ہے اس کی۔ لہذا قرآن اور امامت کے درمیان، قرآن اور اس کے معصوم کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی افتراق نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سے مرتبط ہے۔ یعنی اگر ہم نے ایک کو لیا تو گویا دوسرے کو بھی لینا ہوگا، اور اگر ہم نے ایک کو ترک کیا، صرف ایک کو لیا، تو گویا ہم نے دونوں کو ترک کیا۔ لہذا ایک دوسرے کے بغیر ہم ایک کو مستقل حیثیت نہیں دے سکتے اور اسی پہ اکتفا نہیں کر سکتے۔ یعنی فقط ہم قرآن لیں اور ہم کہیں کہ جو کچھ قرآن میں آیا وہی دین ہے، یہ بھی غلط ہے، اور ہم یہ کہیں کہ ہم صرف سنت کو لیں گے، اہل بیت کو لیں گے اور یہی دین ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ اگر مجموع اسلام کو دیکھنا ہے تو وہ ان دونوں کے سائے میں دیکھنا ہوگا، یعنی قرآن و اطرت کو دیکھ کے جمع کر کے پھر جو کچھ اس سے ماحصل نکلے گا وہ اسلام حقیقت میں۔ یہ ایک اور بحث جو یہاں پہ ہے وہ قرآن کی جہت سے، قرآن 3 جہت سے مستقل ہے، سنت کی نسبت قرآن کا جو یہ ثقل اکبر ہونا ہے وہ 3 جہت سے مستقل ہے۔ وہ یہ کہ قرآن ذاتاً حجیت ہے، یعنی قرآن کی حجیت اور دلیل کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی اور منبع کی تلاش نہیں کرنی، کیونکہ قرآن خود بخود کہہ رہا ہے کہ میں وحی الہی ہوں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لہٰذا یہ وحی الہی ہے، اس کی حجیت ذاتی ہے۔ قرآن کے الفاظ کے ظاہری مدلول جو ہیں وہ ظاہری مدلول پہ ہم عمل کرتے ہیں، قرآن خود بخود مستقل طور پہ،
اور دین کے عمومی اور اصلی خطوط جو ہے وہ قرآن ہی میں اس کی نشاندہی ہوتی ہے، اور سنت آ کے اس کی تفسیر کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سنت آ کے جو ہے وہ اس کے کلی خطوط بیان کرے، بلکہ قرآن نے اس کے کلی خطوط بیان کرے۔ لہذا روایتیں جیسے میں نے کہا کہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، کبھی یقینی ان کا صادر ہونا معصوم سے ثابت ہے، کبھی یقینی نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن دونوں صورتوں میں یعنی اگر ان روایات کا یقینی ہونا ثابت ہے کہ معصوم سے، تو وہ اصل حجت میں قرآن سے وابستہ ہے، اور اگر یقینی ہونا ثابت نہیں ہے تو وہ سند اور دلالت مضمون میں بھی قرآن سے وابستہ ہے۔ یہ کچھ اصولی بحثیں یہاں پہ کہ میں آپ کو اس میں نہیں الجھانا چاہوں گا، لیکن بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ قرآن بسنہ بھی لازم ہے اور رائج طریقہ ہے کہ جو اپنایا چاہتا ہے۔ مجموعی طور پہ یہ ہے کہ قرآن نے ایک عمومی اور کلی خطوط ہمارے لیے بیان کیے، لیکن اطرت کا کام یہ ہے، اطرت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کلی اور عمومی قواعد کے جزیات کی طرف اشارہ کرتی ہیں یہ اطرت، اور یہ اس کی تفصیل بیان کرتی ہیں اس طرح سے۔ لہٰذا اگر ہمیں دین کو سمجھنا ہے، اگر ہمیں اسلام کا صحیح فہم قرآن سے نکالنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں 5 مراحل کو طے کرنا ہوگا۔ یعنی فہم الدین یا قرآن کی آیت کی تفسیر کے لیے ہمیں 5 مرحلے طے کرنے ہوں گے، اس کی طرف توجہ کیجیے گا۔ ایک یہ کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ایک آیت کی تفسیر کرنا چاہیں گے تو اس ایک آیت کے مضمون کو دیکھیں گے اور کسی بھی دوسری آیت کو نہیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن متمرکز ہو اسی آیت کریمہ پہ، کہ یہ آیت مثلا اقیم الصلاۃ، تو ہم صرف اس آیت کریمہ کو دیکھیں گے، اور بہت ساری آیتیں اس سلسلے میں وارد ہوئے ہیں ان کو نظر انداز کریں گے پہلے مرحلے میں۔ لہٰذا خود اصل مضمون پہ دیکھیں گے، مثلا یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم جتنی بھی آیتیں اس سے مرتبط قرآن میں پائی جاتی ہیں ان تمام آیتوں کو ہم لیں گے، یعنی ان تمام آیتوں سے استفادہ کریں گے، کیونکہ قرآن نے خود ہی کہا ہے کہ قرآن جو ہے نا بعض کی تفسیر کرتا ہے، بعض آیتیں دوسرے آیتوں کی تفسیر کرتی ہے، اور قرآنی آیتیں ایک دوسرے کی مصدق ہے، ایک دوسرے کی درواقع ہمکار ہے۔ جیسے روایت میں بھی آیا ہے کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يُنَزَّلْ لِيُكَذِّبَ بَعْضُهُ بَعْضًا، یعنی قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ بعض کی تکذیب کرے، وَلَكِنْ نُزِّلَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بلکہ اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی تصدیق کرے۔ يَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، قرآن کی بعض آیتیں بعض دیگر آیتوں کے ذریعے سے روشن ہو جاتی ہے، نطق کرتی ہے۔ نطق کرنے سے مراد یہاں پہ یہی ہے، یعنی اگر ایک آیت کا مفہوم ہم نے لینا ہے تو اس کا مفہوم اگر ہمارے لیے واضح نہ ہو تو ہم دوسری آیتوں کا سہارا لے کے اس آیت کی وضاحت کریں گے۔ وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، اور بعض آیتیں بعض دیگر آیتوں کے لیے شاہد کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پس پہلے مرحلے میں صرف ایک آیت کو ملاحظہ کیا جائے گا، دوسرے مرحلے میں اس مضمون سے ریلیٹڈ اور مربوط جتنی بھی آیتیں ہوں گی ان تمام آیتوں کو ملاحظہ کیا جائے گا، اور منظور نظر آیت کو تمام آیت کی روشنی میں تفسیر کیا جائے گا۔ یعنی جو منظور نظر ہماری آیت تھی اور دیگر جتنی بھی آیتیں اس سے مربوط اس مضمون سے تھی، ان دیگر آیتوں کے ذریعے سے اس آیت کریمہ کی ہم تفسیر کریں گے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب تیسرے مرحلے میں ہم روایت کی طرف اور سنت کی طرف آئیں گے۔ سنت میں آ کے ہمارا کام کیا ہوگا؟ سنت میں آ کے ہمارا سب سے پہلا کام شان نزول ہوگا۔ شان نزول کو ہم دیکھیں گے کہ یہ آیت کہاں پہ، کس حال میں، کیسے نازل ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پھر اس کو تطبیق کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جمع بندی کی جائے گی، یعنی جتنی بھی روایتیں ہیں ان سب روایتوں کو ہم جمع کریں گے۔ مثلا اس اقیم الصلاۃ سے مربوط بہت ساری روایتیں آئی ہیں
کسی روایت میں آیا ہے کہ نماز کو مثلا اخفاتی پڑھنا ہے یا جہری پڑھنا ہے، کسی اور روایت میں آیا ہے کہ نماز کا وقت کون سا ہونا چاہیے، کسی اور روایت میں آیا ہے مثلا اس طرح سے نماز کی طہارت کے احکام یہ ہیں، یا کسی اور روایت میں اس طرح سے بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو اس حکم نماز سے مربوط ہے۔ قرآن نے تو ایک کلی دربا کا حکم دیا تھا، لیکن روایتیں بہت سارے ہیں، لہٰذا ہم سب روایتوں کو ملاحظہ کریں گے، اور ان سب روایتوں کا جو حاصل ہوگا، یعنی روایتوں کو ہم نے الگ سے ملاحظہ کیا، نہ کہ ہم نے ان کو قرآن پہ حاوی کیا، اور ان سب روایتوں کو جب ہم ملاحظہ کریں گے اس سے جو نچوڑ نکلے گا وہ نچوڑ کیا ہوگا؟ وہ نچوڑ جو ہمارے ہاتھ میں آئے گا وہ اس ثقل اصغر یعنی سنت کا پیغام وہی ہوگا اس آیت کے مطابق۔ اور چوتھے مرحلے میں ہم کیا کریں گے؟ یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ چوتھا مرحلہ جب ہوگا، جو ہم نے تیسرے مرحلے میں ایک نچوڑ اور اسارہ لیا تھا، جو پیغام ہم نے سنت سے لیا تھا، اس پیغام سنت کو لے کے ہم قرآن کے محضر میں آئیں گے اور اس آیت کے سامنے پیش کریں گے کہ سنت سے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے، اور اس سے آیت کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جب ہم اس کو آیت کی خدمت میں پیش کریں گے تو دیکھیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کہیں پہ اس آیت کی جو مبنا ہے، جو بنیاد ہے آیت کی، کبھی اس بنیادی مضمون کے ساتھ اس کا تباین تو نہیں ہے، مخالف تو نہیں ہے، تعارض تو نہیں ہے، تضاد تو نہیں ہے۔ اگر کسی بھی طرح کا کوئی تضاد، کوئی تعارض جو حل نہ ہو سکے یا کوئی تباین نہ پایا جاتا ہو تو قرآن کے محضر میں اس کو پیش کیا جائے گا، اور قرآن اس کو بعنوان ایک قرینہ یا شارح کی حیثیت سے اپنے پاس رکھے گا۔ یہ چوتھا مرحلہ۔ اور پانچویں مرحلے میں ہم جب آئیں گے تو پانچویں مرحلے میں ہم ثقل اکبر یعنی قرآن کریم، اس آیہ کریمہ، اور ثقل اصغر جو ہم نے مضمون لیا تھا سنت سے، جو ہم نے جمع بندی کی تھی سنت کی، ان سب کو لے کے اس کا مضمون ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کریں گے۔ یعنی یہ جو مضمون روایت کا تھا اور جو مضمون آیت کا تھا، ان تمام مضامین کو ہم ساتھ ملا کے مجموعی طور پہ جو شکل اور جو نتیجہ اس سے نکلے گا وہ نتیجہ بعنوان حکم اسلام، بعنوان اسلام ہمارے لیے ثابت ہوگا۔ لہذا مجموعی طور پہ سنت سے اور قرآن کریم سے جو چیز ہم تک پہنچے گی، جو نچوڑ اس کا ہوگا، جو اسارہ اس کا ہوگا، وہی اسلام کہلائے گا، نہ فقط ایک کا۔ لہذا یہ 5 مراحل طے کرنے لازمی ہے کہ جو یہاں پہ بہت ہی اور نہایت ہی ضروری ہے۔ اب یہاں پہ پھر علامہ فرزانہ نے یہاں پہ ایک اور بحث چھیڑی ہے، جس بحث میں علامہ فرمانہ یہ چاہتے تھے کہ ان 5 مرحلوں کا راز کیا ہے، کیوں پہلے قرآن کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن کے 2 مراحل کو پار کرنے کے بعد تیسرے مرحلے میں ہم سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس کا راز کیا ہے۔ علامہ فرزانہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی حجیت جو ہے وہ ذاتی ہے، لیکن روایات کی حجیت اور سنت کی حجیت وہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ لہذا روایات سند کے اعتبار سے بھی اور دلالت اور مضمون کے اعتبار سے بھی پیرو اور تابع ہے کس کی؟ قرآن کی۔ لہذا جب تک قرآن کی آیات کو ہم منظم نہ کریں، قرآن کی آیات سے منظم ایک پیغام نہ لیں، تب تک سنت کی طرف رجوع کرنا یہ بات ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی سنت کی طرف رجوع کریں؟ کیونکہ پہلے ہمیں سنت کو ثابت کرنا ہے قرآن کی روح سے کہ یہ قرآن کے ساتھ مثلا قرآن کی مخالف نہیں، یا قرآن سے یہ حجیت لے رہی ہے۔ لہذا کلی طور پہ یہ بحث یہاں پہ علامہ نے چھیڑی ہے کہ جو بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد علامہ فرزانہ نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ فرمایا، وہ ہے عقل برہانی۔ عقل برہانی کی طرف علامہ اشارہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی احکام، یعنی عقل کا عمل دخل اب اس سنت اور قرآن میں کہاں پہ ہے؟ چونکہ بہرحال عقل بھی ایک منبع ہے، یعنی تفسیر علم قرآن میں عقل کی بھی ایک حیثیت ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ یہ عقل کا عمل دخل اسلامی یا قوانین اسلام میں یا احکام اسلام یا معارف اسلام میں کہاں پہ ہیں، یعنی جو سنت سے جو سنت ہم اخذ کرتے ہیں کوئی بھی پیغام اس سے، تو اس مضمون میں عقل کا درجہ کہاں پہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 طرح سے، یعنی عقل 3 حصوں میں کیا کرتی ہے، 3 حصوں میں مخصوص قضاوت کرتی ہے معارف اسلامی کے ساتھ. یعنی معارف اسلامی کو ایک نظر میں رکھیں آپ، قرآن اور سنت کو. تو عقل برہانی جو ہے وہ عقل نہیں جو مغالطہ کرتی ہے، یا وہ عقل نہیں جو تنزل، جو تخیل کی حد تک تنزل اختیار کرتی ہے، بلکہ وہ عقل جو برہان ہے، جو آرگیومنٹ ہے، جو دلیل پیش کرتی ہے، جس سے ہم خدا کی ذات کو ثابت کرتے ہیں، جس سے ہم معارف اسلامیہ کو ثابت کرتے ہیں. یہاں پہ بات اس عقل کی ہو رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو عقل ہے وہ معارف کو پہچاننے کی یا طاقت رکھتی ہے، یا معارف اسلامی کو پہچاننے کی طاقت نہیں رکھتی، یا عقل کے اندر قدرت ہے کہ وہ معارف کو پہچانے، یا عقل کے اندر قدرت نہیں ہے. مثلا اگر عقل کو معارف کی شناخت کی طاقت ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں عقل جو ہے وہ خاموش ہے، وہ ساکت رہے گی. یعنی عقل یہاں پہ آ کے فقط پیغام کو دیکھے گی اور اس پیغام کو سنے گی. مثلا عقل یہاں پہ آ کے فقط اس پیغام کو لیتی ہے کہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ پہلی چیز یہ کہ عقل، یعنی اگر عقل کو طاقت ہے یا طاقت نہیں ہے، یعنی اگر عقل کو اسلامی معارف کو پہچاننے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے گی عقل یہاں پہ؟ عقل برہانی یہاں پہ خاموش رہے گی، وہ خاموش رہے گی. مثلا معارف اسلامی مثال کے طور پہ آپ نماز لیجئے، نماز کس اس فریم میں پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. یہاں پہ عقل خاموش ہے، چونکہ عقل میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ وہ معبود، یعنی جو معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس معبود کی ہم کیسے عبادت کریں، یعنی کون سا طریقہ اس معبود کو پسند ہے. یہ ہماری عقل کتنے بھی طریقے بنائیں، لیکن جو طریقہ معبود کو پسند ہوگا وہ طریقہ نہیں لہذا خود معبود نے بتایا کہ اس طریقے سے تم اس فریم میں تم میری عبادت کیا کرو. مثلا ماہ مبارک رمضان میں 1 مہینہ روزہ رکھو، روزہ رکھنے کا وقت یہ ہے، اور نماز اس طریقے سے پڑھو. مثلا 2 رکعت پڑھو گے تو مثلا رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے اس میں. تو یہ طریقہ، یہاں پہ عقل گنگ ہے، یہاں پہ عقل خاموش ہے. جیسے یہاں پہ شریعت کی اتباع کرتی ہے عقل. لیکن کبھی عقل کو طاقت ہے، اور یہ طاقت 2 زاویے سے ہے، یا تو معارف اسلامی کی تائید کرے گی یہ عقل، یا معارف اسلامی کی تکذیب کرے گی. اگر معارف اسلامی کی تائید کرے گی تو یہ عقل اس اسلامی حکم کے ہم آہنگ اور اس کے شانہ بشانہ چلے گی. لہٰذا یہاں پہ حکم عقل بھی چلے گا اور حکم اسلام بھی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہم آہنگ ہے. لیکن جہاں پہ معارف اسلامی کی تکذیب کر رہی ہے عقل برہانی کچھ کہہ رہی ہے اور سنت میں کچھ اور وارد ہوا ہے، لہٰذا یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بحث ہوتی ہے پھر کس چیز کو مقدم کیا جائے، یعنی کون سی چیز مقدم ہے، یعنی سنت کے حکم یا یہاں پہ عقل برہانی کا حکم. تو علامہ فرزانہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ عقل برہانی کا حکم مقدم ہے، اس کو مقدم رکھا جائے گا، عقل برہانی کے حکم کو، نہ کہ سنت کو. چونکہ یہ بحث جو جتنی بھی ہوتی ہے یہ اس سنت میں ہے جو سنت غیر یقینی طور سے ہمارے پاس آئی ہے، اور وہ سند میں بھی اور مضمون میں بھی محتاج حجیت ہے. اسی طرح سے اس کے بعد ایک اور بحث یہاں پہ کی ہے علامہ نے کہ فہم تفسیر کے مراحل، جس طرح سے ہم نے بتایا کہ 5 مرحلے ہیں، اسی طرح سے روایت کو بھی فہم کرنے کے 5 مرحلے ہیں. اس کے بعد ایک اور بحث چھیڑی ہے کہ کیوں
تفسیر المیزان اور تفسیر تسنیم میں روایات کی بحث الگ کی گئی ہے، تو اس میں یہی چیز علامہ نے فرمایا کہ چونکہ اگر ہمیں لازم ہے ہمیں کہ ہم تحلیل کریں سنت کی، لیکن سنت کی تحلیل کرنے سے پہلے لازم ہے کہ ہم آیات کی تحلیل کریں. جب تک ہم آیات کی تحلیل نہیں کریں گے تب تک ہم سنت کو کوئی درجہ نہیں دیں گے. فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن ایک طرف اور سنت ایک طرف بیٹھی ہو اور دو برابر ہم باللہ ہو، نہیں. فرماتے ہیں کہ یہ سنت جو قطعی صدور نہیں ہے، جو غیر یقینی طور پہ ہم تک پہنچی اور جس کی حجیت تابع ہے قرآن کی، یعنی قرآن سے جس کی حجیت ہم ثابت کرتے ہیں، یہ قرآن کے طول میں ہے نہ کہ قرآن کے عرض میں. لہٰذا ہم تفسیر المیزان میں اگر علامہ حکیم نے اور علامہ مرحوم نے اور اسی طرح سے تفسیر تسنیم میں اگر روایات کی بحث آیات کی بحث کے بعد کی ہے، تو اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے چونکہ روایات جو ہے وہ موزون ہے اور قرآن آیات جو ہے وہ میزان ہے. لہٰذا میزان اور موزون دو الگ چیزیں ہیں. میزان پر تولا جاتا ہے موزون کو اور اس کا موزون کا وزن کیا جاتا ہے، یعنی روایت کا وزن کیا جاتا ہے قرآن کی آیات پہ اور قرآن کے زمرے میں. لہٰذا علامہ یہاں پہ تنقید بھی کرتا ہے کہ جن لوگوں نے مثلا یہ رویہ اختیار کیا ہے کہ سنت اور روایات اور سنت کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ ان کی تفسیر کی ہے، کہ یہ رویہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا فرماتے ہیں ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے. پہلا مقام قرآن کا ہے، اس کے بعد رسالت کا ہے، اس کے بعد اطرت طاہرہ کا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن فہم کرنے کی اور ان قرآن کی تفسیر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.